بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا جو ہے وہ تیسرا لیکچر علم التعلیم ایجوکیشن کا، میں پروفیسر محبوب ارشد آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ آپ کو ذہن نشین ہوگا۔ کل ہم نے مشاورت کی اقسام پڑھی تھی، اور آج ہم جو ہے وہ نیا چیپٹر 8واں باب جو ہے وہ فرسٹ ایئر کی علم التعلیم کا 8واں باب جو ہے وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ کل والا چیپٹر امید ہے آپ نے ذہن نشین کیا ہوگا، پریپیئر کیا ہوگا۔ آج جو ہمارا 8واں چیپٹر ہے یہ ہے نصاب، سلیبس، درسی کتب۔ نصاب، سلیبس اور درسی کتب 8واں چیپٹر ہے ہمارا، آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی اپنی امپورٹنس کے لحاظ سے اہم چیپٹر ہے۔ اس میں 2-3 سوال ایسے ہیں جو بار بار ریوائز اور رپیٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں سلیبس۔ سلیبس ہیڈنگ ہے۔ سلیبس جو ہے یہ کسی مضمون کے عنوانات کی ایسی فہرست ہوتی ہے جسے خارجی امتحان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ سلیبس کسی مضمون کے عنوانات کی ایسی فہرست ہوتی ہے جسے خارجی امتحان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ سلیبس میں اس میں ہر عنوان کے ساتھ نمبروں کی تقسیم بھی دی جاتی ہے۔ سلیبس کو عموماً نصاب کے مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ہمارا سلیبس ہے۔ سلیبس میں بعض موضوعات کا خاکہ اور چند چھوٹے چھوٹے بڑے عنوانات شامل ہوتے ہیں جو مضمون کے مواد کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کیا کچھ اس میں شامل کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے یہ فہرست عنوانات سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آج کل بعض مضامین کے سلیبس میں ان کے مقاصد تدریس بھی لکھ دیے جاتے ہیں اور بعض دیگر باتوں کی کچھ وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، مگر سلیبس یہیں تک محدود ہوتا ہے۔ دراصل سلیبس میں مقاصد، مواد، طریقہ تدریس کی جامع تفصیل فراہم نہیں کی جاتی، بلکہ موضوعات اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں کا ایک خاکہ مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اس خاکے میں موضوعات کی تفصیل بھرنا، تدریسی سرگرمیوں کا انتخاب، ان کے لیے اوقات کا تعین کرنا، درسی کتب لکھنے والوں اور متعلقہ مضامین کی تدریس کرنے والے اساتذہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کورس ہے، یہ کسی ایک مضمون کی تفصیل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے وہ کورس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن سلیبس جو ہے اس کی آپ اگر شارٹ کوسچن میں اس کی تعریف آ جاتی ہے۔ شارٹ کوسچن میں اگر وہ پوچھتا ہے سلیبس کی کیا مراد ہے، تو 2 نمبر کے شارٹ کوسچن میں جتنا آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، آپ اتنا جواب اگر لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ 2 نمبر پورے ملیں گے۔ اگر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مضمون کے عنوانات کی ایسی فہرست ہوتی ہے جسے خارجی امتحان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے، نمبروں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کس طرح نمبروں کی اس میں تقسیم ہے؟ دوسرے نمبر پہ موضوعات کا خاکہ اس میں دیا جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے موضوعات کو شامل کیا گیا ہے، اور بعض موضوعات کا خاکہ اور چند چھوٹے بڑے عنوانات شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں سلیبس میں موضوعات کا خاکہ بھی ہوتا ہے۔ اگر تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں چھوٹے بڑے عنوانات، چھوٹے بڑے عنوانات جو ہے یہ بھی سلیبس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں۔ مضمون کے مواد کی نشاندہی، اس میں مضمون جو ہوتا ہے اس کے مواد کی نشاندہی جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جو مضمون ہے اس کا مواد کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ کیا کچھ اس میں شامل کرنا ہے اور کیا کچھ پڑھنا ہے۔
ظاہر ہے یہ فہرست عنوان سے زیادہ نہیں ہوتی، تو آج کل بعض مضمون کے سلیبس میں ان کے مقاصد تدریس بھی لکھ دیے جاتے ہیں، بعض دیگر باتوں کی بھی اس میں کچھ وضاحت جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ اب طریقہ تدریس، اب یہ سلیبس جو ہے، یہ مضمون جو ہے، یہ کس طریقے سے پڑھایا جائے، اب اس کا طریقہ تدریس بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ درس سلیبس میں مقاصد، مواد اور طریقہ تدریس کی جامع تفصیل فراہم نہیں کی جاتی، بلکہ موضوعات اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں کا خاکہ مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اس خاکے کے میں موضوعات کی تفصیل بھرنا، تدریسی سرگرمیوں کا انتخاب، ان کے لیے اوقات کا تعین کرنا، درسی کتب لکھنے والوں، متعلقہ مضامین کی تدریس کرنے والے اساتذہ پر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آگے تعلیمی سرگرمیاں جو ہے ان کا خاکہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے کہ کس قسم کی تعلیمی سرگرمیاں سلیبس میں شامل کی جائیں۔ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو بھی نوٹ فرمائیں۔ ہمارا اگلا جو ہے اس میں جو ہمارا ایڈنگ ہے وہ ہے کورس۔ سلیبس کے بعد ہم کورس جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کورس کے بارے میں جو ہے وہ سکرین پہ آپ دیکھیں، مضمون کی تفصیل۔ کورس یہ کسی مضمون کی تفصیل ہوتی ہے، ایک مضمون ہے اس کی پوری تفصیل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ سلیبس میں درج عنوانات کی تفصیل ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، مضمون یا شعبہ تدریس کے مقاصد کا اصول۔ جو مضمون ہے یا شعبہ تدریس ہے، اس کے مقاصد کے اصول کیا ہے؟ تدریس، اس کے مقاصد کے اصول کیا ہے؟ وہ اس میں جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ مقاصد کے اصول کے لیے سرگرمیاں جو ہے ان کا ذکر بھی اس میں کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کسی ایک عنوان کو کتنے ذیلی تصورات کی شمولیت سے پڑھایا جائے، اس امر کا بھی اس میں اظہار کیا جاتا ہے۔ اور کورس کا جو لفظی معنی ہے، اب اس کو اب غور کریں گے یہاں پہ عزیز طلبہ اور طالبات، کورس کا لفظی معنی، کیونکہ ایم سی کیوز ٹائپ میں یہ کوسچن اکثر یہاں سے آ جاتا ہے کہ کورس کے لفظی معنی لکھیں۔ کورس کے لفظی معنی جو ہے وہ ہے راستے کے، کورس کے لفظی معنی راستہ کے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ڈیفرنس جو ہے جو آپ نے رکھنا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ کورس کے لفظی معنی راستہ کے ہیں، اور نصاب کے لغوی معنی جو ہے وہ بھی راستہ کے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ راستے کی نشاندہی ہو گیا، تو ظاہر ہے راستے کا تصور منزل کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منزل ایک ہو مگر راستے مختلف ہوں۔ اب مشترکہ مقصد، اس میں مشترکہ مقصد سکرین پہ دیکھیں آپ۔ مشترکہ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو کیا جاتا ہے لیکن اس کا مقصد سب کا ایک ہوتا ہے۔ مثلا عید کے روز، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، عید کے روز کچھ لوگ مختلف راستوں سے عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن مقصد مشترک ہوتا ہے۔ مقصد ایک ہوتا ہے کہ عیدگاہ پہنچ کر نماز عید ادا کی جائے۔ پھر کبھی کسی شہر میں کرکٹ میچ ہوتا ہے اور تمام راستوں سے گزر کر لوگ جو ہے وہ اسٹیڈیم پہنچ کر کھیل دیکھنے کا مشترکہ مقصد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ راستے کوئی بھی ہوں، ان سے چلنے کے بعد آخر مقصد جو ہے وہ مشترکہ مقصد ہے، وہ سب کا ایک مقصد ہے، عیدگاہ پہنچنا، عید ادا کرنا، یہ مقصد ہے۔ اور اگر کرکٹ میچ دیکھنا ہے تو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آخر اسٹیڈیم پہنچنا، یہ اس کا مشترکہ مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر اس میں جو ہے وہ جو میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے راستے جو شعوری اور غیر شعوری طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، ان میں ہر راستہ کورس کہلاتا ہے۔ ان میں ہر راستہ کورس کہلاتا ہے۔ ہر راستے نے آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو سکرین پہ آپ 5ویں نمبر پہ شعوری اور غیر شعوری جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔
یعنی زبان کا راستہ، معاشرت علوم کا راستہ، سائنس کا راستہ، اور اسی طرح بہت سے مثلا راستے جو شعوری اور غیر شعوری طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، ان میں ہر راستہ کورس کہلاتا ہے، ریاضی کا کورس، سائنس کا کورس، معاشرت علوم کا کورس وغیرہ، لیکن یہ سب راستے منزل اور مقصد ایک ہی ہے۔ اس میں بچے کی شخصیت کا ارتقاء اگلی ہیڈنگ ہے، وہ دیکھیں اس میں، یعنی بچے کی شخصیت کا ارتقاء اور تعمیر کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ بچے کی شخصیت کا ارتقاء اور اس کی تعمیر کرنا جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے۔ مذکورہ بالا بحث سے ہم عزیز طلبہ طلبات اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کورس کسی ایک مضمون کی ایسی تفصیل ہوتی ہے جس میں اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کسی ایک عنوان کو کتنے اسباق، وقت، لیکچرز اور ذیلی تصورات وغیرہ کی شمولیت کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ بعض صورتوں میں اس میں مضمون یا شعبہ تدریس کے تدریسی مقاصد کے حصول کے لیے سرگرمیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو پڑھایا ہے۔ اب یہ اس کی شارٹ کوسچن میں اگر آ جائے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ کسی ایک مضمون کی تفصیل ہوتی ہے۔ دراصل یہ سلیبس میں درج عنوانات کی تفصیل ہوتی ہے۔ آگے بچے کی شخصیت کی تعمیر کرنا۔ بچے کی شخصیت جو ہے، اصل مقصد جو ہے وہ بچے کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہوتا ہے، اس کا ارتقاء ہے، اس کی تعمیر ہے۔ یعنی مقصد جو ہے یہاں پہ مشترکہ مقصد کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ سارے جو ہے وہ پہلو جو اختیار کرنا، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بچے کی شخصیت کی تعمیر کرنا۔ اسی طرح کالج میں صبح بچے کالج میں آتے ہیں، میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی کسی جگہ سے آتا ہے، کوئی کسی گاؤں سے آتا ہے، کوئی ایک شہر سے ایک محلے سے آنے کے باوجود راستے مختلف اختیار کرتے ہیں، لیکن سب نے کالج میں پہنچنا ہوتا ہے، کالج آ کے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ان کا مقصد جو ہے وہ مشترکہ مقصد ایک ہی ہے کہ کالج آ کے تعلیم حاصل کرنا۔ راستے کوئی بھی ہوں، راستے جتنے بھی ہوں، کوئی بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اختیار کیے جائیں، لیکن آخر مقصد جو ہے وہ مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہی سب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہی ایک کورس ہے۔ آگے ہم جو ہے وہ ہمارا جو نیا عنوان ہے وہ ہے درسی کتب، ٹیکسٹ بکس۔ درسی کتب، درسی کتب استاد اور تعلیم کا باہمی تعلق قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے استاد درسی کتب سے پڑھاتے ہیں، ہمارا کورس سلیبس جو ہے یہ درسی کتب کی صورت میں جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں چل رہا ہے۔ تو اس لیے استاد اور تعلیم کا باہمی تعلق جو ہے یہ جو ہے وہ تعلیم کا باہمی تعلق زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ قدیم زمانوں سے جو ہے وہ کتابوں کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے، اور اصول علم کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ کتاب کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نسل انسانی کی یادداشت ہے، کتابیں نسل انسانی کی یادداشت ہے جو اصول علم کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ میں اس کو آگے چل کے ایڈنگ کی صورت میں بھی آپ کو بریف کرتا ہوں۔ تو تعلیم کا باہمی تعلق زمانہ قدیم سے جو ہے وہ کتاب درسی کتب کے ساتھ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور اصول علم کا مؤثر ترین ذریعہ جو ہے وہ کتب کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کتب ہی نسل انسانی کی یادداشت جو ہے یہ شمار کی جاتی ہیں۔ اگرچہ قدیم زمانے میں درسی اور امدادی کتب کی تعداد آج کے مقابلے میں کہیں کم ہے، لیکن دیگر ذرائع علم موجود نہ ہونے کے باعث آج ان کی اہمیت آج کے دور میں بھی کہیں زیادہ ہے۔ وہ دوسرے ذرائع علم، دوسرے جو ہے وہ ذرائع علم موجود ہیں جن کے ذریعے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود درسی کتب کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ جو ہے وہ مسلمہ ہے۔ مختلف مضامین کی موجود کتابوں کا مطالعہ کرنا اور دیگر لوگوں اور مختلف ذرائع سے مل کر علم حاصل کرنا اور پھر اس علم کو اپنے شاگردوں تک منتقل کرنا استاد کی ذمہ داری رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اصول علم کا مؤثر ترین ذریعہ جو ہے یہ کتاب جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کلیدی حیثیت۔ کتابیں درس و تدریس کے عمل میں کلیدی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہیں، کیونکہ درس و تدریس کا زیادہ موسٹلی نظام جو ہے وہ کتابوں کی مدد سے چل رہا ہے، اس لیے ان کو کلیدی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ عالم فاضل لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی مدد سے ہی اصول علم میں
اضافے کے ساتھ ساتھ نیا نفس مضمون بھی ترتیب دیتے ہیں، اور اسی طرح نئی کتب اور نئے علوم تخلیق ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اساتذہ اور طلبہ ان کتابوں کی مدد سے ہی تعلیم و تعلم کے عمل میں نئی راہیں اور نئی جہتیں نکالتے ہیں۔ اس لیے کتابیں جو ہے درس و تدریس کے عمل میں کلیدی حیثیت جو ہے وہ ان کی رکھتی ہیں، اور ان کی اہمیت جو اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ اس کے بغیر اگر یہ کہا جائے کہ تعلیم کا عمل جو ہے وہ زیادہ اچھا یا زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا جس طرح آج کل ہمارا سسٹم چل رہا ہے، تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتب نسل انسانی کی یادداشت ہے اور جو اصول علم کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اب جدید دور میں کتابیں جو ہے وہ دیکھیں، جدید دور میں جو کتابیں ہیں ان کا جو ہے دور جدید میں کتابوں کے علاوہ بہت سے تدریسی معاملات سامنے آ چکے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کمپیوٹر کا استعمال ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے استعمال سے نئی نئی راہیں کھول دی گئی ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود کتابوں کی اہمیت اور استعمال میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ کمپیوٹر آنے کی وجہ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرے جدید ذرائع علم ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے باوجود بھی کتابوں کی جو ہے نا جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ بلکہ نئے طریقوں کو استعمال کرنے کے لیے بھی نا، میں یہ اگر بات کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگی کہ ان نئے طریقوں کو اگر ہم نے استعمال کرنا ہے، استعمال کرنے کے لیے بھی لوگوں کو کتابوں کا ہی سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے، ان طریقوں کو استعمال کرنے کے لیے، پریکٹیکلی ان میں گزرنے کے لیے کتابوں کا سہارا جو ہے وہ بھی لینا پڑ ہی رہا ہے۔ کتابیں معاملات تعلیم میں اہم درجہ رکھتی ہیں، یہ بات اگر کہی جائے تو بالکل بجا ہوگی۔ اگرچہ ہر ملک اور معاشرے میں ان کا استعمال مختلف انداز سے ہوتا ہے رہا ہے، لیکن ان کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے معاملات تعلیم میں، پروجیکٹر آ گیا ہے، وائٹ بورڈ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن کتابیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ان کی اہمیت مسلمہ ہے، اس سے انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ کتابوں کی ہر دور میں ضرورت جو ہے وہ رہی ہے، اور اس سے ہمارا تعلیم کا نظام ہے وہ ترقی کی طرف بہتر طور پر جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ اب تعلیم کے مختلف مدارج جو ہے، میں اس میں جو ہے وہ آپ کو اس ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا بیان کرنے لگا ہوں۔ ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے جو مدارج ہیں، درسی کتب جو ہے یہ بھی دراصل کتابوں کی ایک اہم قسم ہوتی ہے۔ تعلیم کے مختلف مدارج میں شامل مضامین کی تعلیم دینے کے لیے مختلف ملک اور معاشرے اپنے نظریات، سماجی، تاریخی، نفسیاتی کہہ لیں، پس منظر میں ہر مضمون کے لیے علیحدہ علیحدہ نصاب کی تدوین کرتے ہیں۔ عموماً یہ نصابات ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے مدارج میں پڑھائے جانے والے مضامین کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ان نصابات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ماہرین تعلیم ان مدارج میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق مخصوص مضامین کے لیے درسی کتب لکھتے ہیں، جن میں پورے نصاب میں شامل موضوعات کی تفصیل اور ان پر جامعہ بحث کی جاتی ہے۔ یہ درسی کتب متعلقہ سطح کے لیے ضروری نفس مضمون اور موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں اور طلبہ کی کم از کم تعلیمی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ مطالعہ میں مزید وسعت اور گہرائی کے لیے طلبہ موضوع سے متعلق دیگر امدادی اور حوالہ جاتی کتب کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ تو عموماً یہ نصابات جو ہے ان میں ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے مدارج میں پڑھائے جانے والے جو مضامین ہیں کے بارے میں جو ہے وہ عموماً یہ ہوتے ہیں۔ ان نصابات کو سامنے رکھ کر ہی ماہرین تعلیم مدارج میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق مخصوص مضامین کے لیے درسی کتب لکھتے ہیں۔ یہی بات ہے، ابتدائی تعلیم کا جو ہے نصاب ہے وہ اور ہے، ثانوی کا اور ہے، اعلیٰ کا اور ہے۔ ابتدائی سطح پر ذہنی سطح اور ہوتی ہے، ثانوی سطح پر اور ہوتی ہے، اعلیٰ تعلیم پر میچورنس ہوتی ہے، اس میں تعلیم کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ تو ان میں
مختلف جو یہ مدارج ہیں ان میں ان کی ذہنی سطح کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ تعلیم کا عمل جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں درسی کتب کی تیاری کے لیے مختلف سطح پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ بورڈز قائم کیے ہوئے ہیں۔ درسی کتب کی تیاری کے لیے سرکاری سطح پر بھی مختلف صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈ قائم ہیں، جن کا قیام 1962 میں اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ٹیکسٹ بک بورڈ آرڈیننس کے ذریعے عمل میں آیا۔ تو یہ 1962 سے یہ جو ہے وہ ادارہ قائم دائم ہے جو ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ کے علاوہ کئی دوسرے ادارے بھی ہیں جو مقامی سطح پر پہلی سے 12ویں جماعت تک مختلف مضامین کی درسی کتب تیار کر رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بھی سسٹم جو ہے وہ اس میں کتابوں کا مارکیٹ میں موجود ہے، خصوصاً 8ویں جماعت تک کے لیے درسی کتب کی مختلف سیریز مارکیٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ مختلف اداروں نے مختلف سطح پر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں۔ اچھی درسی کتب کی خصوصیات ابھی ہمارا جو ہے وہ یہ ٹاپک ہے۔ اچھی درسی کتب کی خصوصیات، یہ امپورٹنٹ سوالوں میں عزیز طلبہ ایک سوال ہے، 10 نمبر کا سوال یہ آتا ہے، اور پرانے پیپر چیک کریں تو ان میں اکثر یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے۔ اچھی درسی کتب کی 10 خصوصیات بیان کریں۔ 10 لکھ لیں، 12 لکھ لیں۔ اب کتاب میں اگر آپ اس سوال کو بیٹا دیکھیں گے تو یہ ایک پوری اس میں ایک لائن بیان کی گئی ہے۔ درسی کتب میں اس کی ایڈنگ وائز نہیں بنائی گئی، تو میں آپ کو یہاں پر اس کو ایڈنگ وائز جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں، تاکہ اگر آپ ایڈنگ پک کر لیں گے، ایڈنگ تیار کر لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو سوال تیار ہو جائے گا۔ اور ایڈنگ جو ہے وہ جس کو تیار ہو جائے اس کو اس سوال میں بڑی کم محنت کرنی پڑے گی۔ اور ایڈنگ والے سوال کی ایک یہ خصوصیت ہوتی ہے بیٹا کہ وہ آپ کو جلدی تیار ہو جاتا ہے اور وہ پھر بھولتا نہیں ہے۔ تو اس سوال کو میں نے ایڈنگ وائز تیار کیا ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں ہے تو آپ کاپی پینسل اٹھا لیں اور ان ایڈنگ کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں۔ ایڈنگ وائز یہ سوال جو ہے وہ میں نے بنایا ہے، آپ ایڈنگ وائز اس کو سمجھیں گے۔ تو اچھی درسی کتب جو ہے اس میں بے شمار خصوصیات ہوتی ہیں، بے شمار خصوصیات کی وہ عمل ہوتی ہیں، لیکن ایک اچھی درسی کتب کو کن خصوصیات کا عمل ہونا چاہیے، ایک اچھی درسی کتب کے لیے وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اس کو اچھی درسی کتب کی تعریف میں لاتی ہیں۔ یہ سوالوں آنے کے مختلف انداز ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا ایک سمپل آ جائے کہ اچھی درسی کتب کی خصوصیات بیان کریں، تو آپ نے جو خصوصیات میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہ لکھ لیں، اس کو کتاب سامنے رکھ کے بے شک اس کو انڈر لائن کر لیں تاکہ یہ سوال آپ کو اچھی طرح تیار ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ ہے نصاب کے مقاصد سے ہم آہنگی۔ اچھی درسی کتب وہ ہوتی ہے جو اپنے بیان کردہ نصاب جو ہے اس کے مقاصد سے ہم آہنگی رکھتی ہو، یعنی جو نصاب ہے اس کے جو مقاصد ہیں اس سے ہم آہنگ ہو، اس سے اس کا ربط ہو، اس سے وہ ملتی جلتی ہو، اس سے برعکس نہ ہو۔ تو نصاب کے مقاصد سے ہم آہنگی، یہ نصاب کے بیان کردہ مقاصد سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ اچھی درسی کتب کی ایک یہ خصوصیات ہے، اگر اس کے برعکس ہوگی تو پھر یہ اچھی درسی کتب نہیں ہوگی، اس کو اچھی درسی کتب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں موضوعات میں تسلسل اور توازن اور ربط۔ ایک اچھی درسی کتب میں جو موضوعات شامل ہوتے ہیں ان میں آپس میں تسلسل ہونا چاہیے، ان میں توازن ہونا چاہیے، ان میں ربط ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تمام موضوعات میں ترتیب، تسلسل، توازن اور ربط کی خصوصیات موجود ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آسان سے مشکل کی طرف وہ جا رہی ہو، اس کا جو مواد ہے وہ بھی آسان سے مشکل کی طرف ہو، اور اس کے مواد میں ہم آہنگی پائی جائی ہو، ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی جلتی ہو، ایک کڑی کا دوسری کے ساتھ تعلق ہو، یعنی ایک سیڑھی توازن اس میں ہو، برابری ہو، یہ نہ ہو کہ ایک موضوع
بہت زیادہ لینتھی ہے، بہت زیادہ وہ اس میں مواد شامل کیا گیا ہے، دوسرے میں بہت زیادہ کم کیا گیا ہے. اس میں توازن جو ہے اس کی صفت ہونی چاہیے، ربط ہونا چاہیے، ایک کڑی کا دوسری کڑی سے ربط ہونا چاہیے اور تسلسل ہو، تسلسل اس میں قائم دائم ہو، اس کا ربط ایک دوسرے سے قائم دائم ہو. اس میں تمام موضوعات میں ترتیب ہونی چاہیے، تسلسل، توازن، ربط کی خصوصیات اچھی درسی کتب میں موجود ہونی چاہیے. یہ چیز موجود ہوگی تو پھر وہ اچھی درسی کتب کہلانے کی حقدار ہے. تیسرے نمبر پہ جو اس کی خصوصیت ہے، ابھی وہ آپ سکرین پہ دیکھیں گے، طلبہ کی ذہنی سطح. اچھی درسی کتب جو ہے وہ طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق ہونی چاہیے. طلبہ کا ذہن اس کو قبول کرنے والا ہو، طلبہ کی ذہنی سطح سے اتنی زیادہ ہائی نہ ہو کہ وہ ان کے ذہن کے اوپر سے گزرے، وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، ذہن میں وہ چیز بیٹھے نہ. تو طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے وہ ایک اچھی درسی کتب ہونی چاہیے، تاکہ اس میں ایک توازن، ربط، اور وہ طلبہ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں، ان کی سمجھ میں آ جائے اور ان کے مقاصد جو ہیں وہ ان کو حاصل ہو سکے. یہ متعلقہ سطح کے طلبہ کی ذہنی سطح اور تعلیمی ضروریات سے ہم مانگ ہوتی ہے. اچھی درسی کتب ہمیشہ طلبہ کی ذہنی سطح اور تعلیمی ضروریات سے ہم آہنگ ہوتی ہے. چوتھی جو اس کی کوالٹی ہے جو میں بتاؤں گا آپ کو، سکرین پہ آپ دیکھیں، نئی معلومات اور روزمرہ زندگی کے تجربات. ایک اچھی درسی کتب جو ہے اس کی ایک خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ نئی معلومات اور روزمرہ زندگی کے تجربات اس سے آمانگ ہونی چاہیے. نئی معلومات اس میں شامل ہونی چاہیے، روزمرہ زندگی کے جو تجربات ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے، وہ اس تجربات کے قریب تر ہونی چاہیے. اس کے مواد کی صحت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے. اچھی درسی کتب میں نئی معلومات اور روزمرہ زندگی کے تجربات کے قریب ترین ہوتی ہے، اس کے قریب ہونا چاہیے، تب وہ اچھی درسی کتب جو ہے وہ کہلوانے کی حقدار ہے. نئی معلومات اور روزمرہ زندگی کے تجربات، یہ عزیز طلبہ ایک ایڈنگی آپ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو 5 نمبر پہ کوالٹی ہے جو اس کی، وہ دیکھیں، معروضی، عام فہم اور سادہ زبان. اچھی درسی کتب اس میں جتنا بھی شامل مواد کیا جاتا ہے اس میں وہ جامع ہونا چاہیے، وہ مواد عام فہم ہونا چاہیے، یعنی سادہ زبان میں ہونا چاہیے، بندے کی سمجھ میں، طالب علموں کی سمجھ میں آنے والا ہونا چاہیے، اور اس میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ سادہ زبان ہونی چاہیے. اس میں شامل مواد جامعہ، موروثی، عام فہم اور سادہ زبان میں اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اچھی درسی کتب سادہ زبان کے ساتھ اس کی وضاحت میں جو اس کو پیش کیا جائے. اچھی درسی کتب کی یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے، یہ اس کی ایک کوالٹی ہے، ایک اہم اس کی خوبی ہے. یہ ایک اچھی درسی کتب میں، یہ ہر اچھی درسی کتب جو ہے اس میں یہ لازمی ہونی چاہیے. اس کے بغیر ایک درسی کتب اچھی درسی کتب نہیں ہو سکتی، جس میں عام فہم کی جگہ مشکل جو ہے وہ زبان استعمال کی جائے، اس میں ورڈ زیادہ ڈیفیکل ہوں، اس میں معروضی طرز نہ رکھا گیا ہو، تو یہ جو ہے وہ درسی کتب طلبہ کی جو ذہنی سطح ہے اس سے جو ہے وہ برعکس ہو جاتی ہے. چھٹے نمبر پہ جو اس کی خوبی کوالٹی ہے، پیش کردہ مواد اور معلومات میں مہارت. اچھی درسی کتب میں جو مواد پیش کیا جائے، جو اس میں معلومات دی جائے، اس میں مہارت ہونی چاہیے. اس میں مہارت جو ہے وہ اس میں پیش کردہ مواد اور معلومات میں مہارت حاصل کرنے اور بہتر استعمال کے لیے کی گئی مشقیں اس میں شامل ہونی چاہیے، تاکہ طلبہ طلبات کو اس کا فائدہ ہو سکے اور معلومات میں مہارت حاصل کر سکے. 8ویں نمبر پہ دیکھیں، گرامر، عبارت اور کتابت کی غلطیاں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس کی خوبی ہے. ایک اچھی درسی کتب میں گرامر، عبارت اور کتابت کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، ان کو غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے. بالکل یہ اچھی درسی کتب جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، اس میں گرامر، عبارت اور کتابت کی غلطیاں موجود نہیں ہونی چاہیے. اگر غلطیاں ہوں گی تو وہ پھر اچھی درسی کتب میں شمار نہیں ہوں گی. اسی طرح 9ویں نمبر پہ دیکھیں،
بہتر چھپائی کا انتظام. اچھی درسی کتب جو ہے اس میں اچھا کاغذ استعمال ہونا چاہیے, اس کو بہتر چھپائی کا اس کا انتظام کیا جانا چاہیے, اور اس کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ بھی اس کی موضوع ہونی چاہیے. اگر اس کا کاغذ اچھا نہیں ہے, اس کی چھپائی اچھی نہیں ہے, اس میں پرنٹنگ کی غلطیاں ہیں, اس میں ورڈ جو ہے وہ مس پرنٹ ہو گئے ہیں, تو یہ چیز جو ہے ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ نے اسی چیز کو لے کے آگے چلنا ہے, تو پھر وہ اچھی درسی کتب کے دائرہ کار میں نہیں آئے گی. لہذا اچھی درسی کتب کے لیے اچھے کاغذ اور بہتر چھپائی کا انتظام کیا جانا ضروری ہے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ بھی موضوع ہونی چاہیے. 10ویں نمبر پہ دیکھیں متعلقہ مضمون میں کے مقاصد. اب ایک اچھی درسی کتب جو ہے وہ جس متعلقہ مضمون کے لیے چھاپی گئی ہے اس میں اس کے مقاصد جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے. کیونکہ یہ متعلقہ جو مضمون ہے اس کے مقاصد اور کلاس کی ضرورت کے مطابق صفحات کی تعداد متعین ہوتی ہے اور سائز بھی مناسب ہوتا ہے. تو اچھی درسی کتب میں صفحات کی تعداد بھی متعین ہونی چاہیے اور اس میں اس کا سائز جو ہے وہ بھی مناسب ہونا چاہیے, تب جا کے وہ اچھی درسی کتب کے دائرہ کار میں آئے گی. تو یہ عزیز طلبہ طلبات 10 خصوصیات میں نے 10 خوبیاں جو ہیں اچھی درسی کتب کی میں نے آپ کو خصوصیات بیان کی ہیں, آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو نوٹ کریں, ان کو یاد کریں. یہ امپورٹنٹ سوالوں میں سوال ہے. انشاءاللہ امید ہے آج کا ہمارا جو تیسرا لیکچر ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس سوال کو آپ نے اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے, اس سوال کو اچھی طرح آپ یاد کریں. یہ امپورٹنٹ سوالوں میں سوال ہے. انشاءاللہ کل ہم نصاب قلم ہم اس سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک یہ اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس وبا کو ختم کرے اور ہم سب کو محفوظ رکھے.